تو قرآن نے انسانی تخلیق کے مراحل کے بارے میں جو تفصیلات دی ہیں وہ ماڈرن ایمبریالوجی کے عین مطابق ہیں۔ کینیڈا کی ٹورنٹو یونیورسٹی کے پروفیسر کیتھ ایل مور، انہوں نے جب ان آیات کا مطالعہ کیا تو انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ معلومات 7ویں صدی میں کسی انسان کے پاس ہونا ممکن نہیں ہے۔ قرآن بیان کرتا ہے سورۃ المومنون میں کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفہ بنا کر ایک محفوظ جگہ رحم میں رکھ دیا، پھر ہم نے اس نطفہ کو علقہ بنایا، چمٹنے والی چیز بنایا، پھر علقہ کو مدغہ بنایا، پھر مدغہ سے ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کر کھڑا کیا۔ تو اللہ بڑی برکت والا ہے جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اب پروفیسر مور نے ان اصطلاحات کی سائنسی تشریح یوں کی ہے کہ علقہ اس کے 3 معنی ہیں: لیچ، جونک، چمٹنے والی چیز، اور خون کا لوتھڑا۔ ابتدائی مرحلے میں جنین رحم کی دیوار کے ساتھ جونک کی طرح چمٹ جاتا ہے اور اس کی ظاہری شکل بھی جونک جیسی ہوتی ہے۔ پھر مدغہ، اس کا مطلب ہے ایسی چیز جس پر دانتوں کے نشانات ہوں۔ جنین اس مرحلے میں بالکل دانتوں کے نشانات جیسے نظر آتے ہیں۔ پھر عظام اور لحم، ہڈیوں کی تشکیل اور ان پر عضلات کا چڑھنا، بالکل وہی ترتیب ہے جو ماڈرن اناٹمی ہمیں بتاتی ہے۔ اب 1500 سال پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، یا بقول ملحدین کے کہ یہ الہامی کتاب نہیں ہے، خدا کی نازل کردہ کتاب نہیں ہے، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھی ہے، تو عرب میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کو یہ ساری معلومات کہاں سے مل گئی تھیں جن چیزوں کو دنیا 1500 سال کے بعد جان رہی ہے؟ اور فقط یہاں تک نہیں، قرآن نے علم جنین کی مزید وضاحت کی۔ قرآن نے فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، کہ رحم مادر کے اندر جنین کی حفاظت 3 پردوں میں ہوتی ہے، اور ماڈرن میڈیکل سائنس ان 3 پردوں کی شناخت اس طرح کرتی ہے: ایبڈومینل وال، شکم کی دیوار، یوٹرین وال، رحم کی دیوار، اور تیسرا ایمنیو کرونک میمبرین جو ایمنیو جھلی ہے۔ یہ ماڈرن میڈیکل سائنس ان چیزوں کو جان رہی ہے۔ قرآن کے نزول کے 1500 سال کے بعد، 1200-1300 سال کے بعد، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کو قرآن مجید میں نازل کر رہا ہے، یہ قرآن کی حقانیت اور اس کے الہامی کتاب ہونے کا ثبوت ہے کہ وہ علوم جن کو ماڈرن سائنس، جن کو دنیا آنے والے 1000 سالوں کے بعد جانے گی، قرآن نے ان کو پہلے بیان کر دیا۔